أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. کیا تم میں کا کوئی حاضر تھا اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آئی، جب ان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آب و اجداد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے اپنی گردن جھکاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے تھے، یہودی نصارہ تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم یہودیت اور نصرانیت پر ہی برقرار رہنا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کا جواب دیا، کیا تم میں سے اس وقت حاضر تھا، کوئی موجود تھا جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آئی تھی؟ تو جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آئی، ان کا آخری وقت تھا، ان کا دنیا سے جانے کا وقت تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام تر بیٹوں کو جمع فرما کر کہا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو، وہ تو ایک نبی تھے، ایک نبی ہونے کے باوجود ان کو اپنے اولاد کی فکر تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو گویا کہ ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی پہلے دین پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آنے والے اولاد کی، آنے والے نسلوں کی فکر ہم لے کر چلیں کہ ہمارے نسلوں میں بھی کس طرح یہ دین باقی رہے، ہمارے نسلوں میں یہ ایمان کس طرح باقی رہے، ہمارے نسلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کس طرح باقی رہیں، اس کی فکر کرنی ہے اپنی زندگی میں بھی. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کی فکر ہی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں کس طرح دین زندہ ہو جائے، دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کس طرح زندہ ہو جائیں، دنیا میں اللہ رب العزت کے لائے ہوئے احکامات لوگ کس طرح پورے کریں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف کس طرح لگ جائیں. تو ایک نبی کا فرض منصبی یہی ہوتا ہے. لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو بھی تسلی کے لیے بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹو، تم میری بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کہا الہک و الہ آبائک، کہ ہمارے ابا جان آپ فکر نہ کریے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کیا کرتے تھے، جو آپ کا معبود تھا، جو آپ کا الہ تھا، اور آپ کے آب و اجداد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا. اور وہ کون ہے؟ وہ تنہا معبود، الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے. وہ کون ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. نہ تو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اللہ رب العزت کی ذات بچہ دینے، اولاد دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، تمام پر ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ میرا اللہ ہے. اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سی طاقت اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے مشکل کشا نہیں ہے. نہ تو ہماری کوئی پریشانی دور کرنے والا ہے سوائے اللہ رب العزت کے. بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماری سے نجات دینے والا بھی اللہ، صحت تندرستی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، غمی خوشی دینے والا یہ میرا اللہ ہے. اس پر ہمارا بھی یقین ہونا چاہیے. اب اللہ رب العزت کسی کو وسیلہ ذریعہ کے طور پر استعمال کریں یہ دور کی بات ہے، لیکن یقین ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سامنے
اللہ رب العزت کے سامنے ہی ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام تر احکامات کے سامنے ہم اپنے گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے سامنے انسان گردن جھکائے، کسی کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات اور نہیں ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جائے۔ یہ پیشانی اللہ رب العزت نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس کو خالص اللہ رب العزت کے سامنے جھکانا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے اس کو جھکانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں شرک کو تو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے میری مرضی آئے گی تو میں معاف کروں گا، لیکن شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔